عظیم شان جامعہ مسجد توحید کامل ٹاؤن اسلام آباد اندر تسی تشریف فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر کہ جس ملک پاکستان کو مدینے جیسی ریاست بنانے کا دعویٰ کیا گیا، اس مسجد کے نال یہ تشدد یہ وحشیانہ سلوک دیکھ کے دل بہت زیادہ افسردہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے. حالانکہ میں ممبر رسول سے پڑھا دلائل اور حقائق کی روشنی اندر یہ بات آنا کہ ساڈا وجود اللہ تعالیٰ کی زمین سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ساڈا وجود ایک اہل پاکستان واسطے بھی نعمت ہے اور الحمدللہ ساڈا وجود ایک تمام اہل اسلام واسطے بھی اللہ کا خاص فضل و کرم. وہی وجہ یہ ہے کہ ساری نہ کوئی نئی بستی ہے، کوئی نئی پگڑی ہے، نہ کوئی نئی ہستی ہے. اسی بالکل وہی دین اسلام بیان کر رہے ہیں جو حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور سے اللہ پاک نے دین نازل فرمایا. اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے توجہ رکھنا تو انسان کو سب سے زیادہ نقصان اور انسان نے اسلام کا انکار اور اسلام کا جو دشمنی کہی کہ اس سب کا وہ بڑی وجہ میں سمجھنا غلط فہمی. جدو انسان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے پھر امن ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جڑے قریشی بابا سن وہ اسلام کے بارے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے غلط فہمی کا شکار تھا. اور میں پورے وثوق نال بات کرنا کہ جو حالات اس دور اندر سن اسلام کے بارے مسلمانوں کے بارے بعض آکبت نہ دیش لوگوں نے کوئی حالات کوئی غلط فہمیاں ساڈے بارے معاشرے کے اندر لوگوں اندر پھیلا دیتی. حالانکہ میرے پیارے بھائیوں ساڈا وجود ساری جماعت تمام اہل اسلام واسطے اللہ پاک کا بہت بڑا احسان، بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام اور اللہ پاک کا بہت بڑا کرم. میں صرف اور صرف آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تمام اہل اسلام تک بالعموم اور جو ذمہ داران نے انہوں تک بالخصوص پیغام دینا چاہنا. اللہ کے بندو سانو پہچانو، ساری قدر کرو، سارے نال محبت کرو، سارے رستے کے اندر رکاوٹاں کھڑیاں نہ کرو. تسی کبھی اس بات سے غور کیتا ساڈا کوئی پروگرام مسجد اندر ہوئے پھر بھی رکاوٹ، بازار اندر ہوئے پھر بھی رکاوٹ، چوک چرستے اندر ہوئے پھر بھی رکاوٹ، اور اللہ کے گھر کے نال جو وحشیانہ سلوک تسی دیکھ رہے ہیں ہر دل غمگین ہے، ہر آنکھ نم ہے. یہ سب سے بڑی وجہ غلط فہمی. اللہ کے بارے اللہ کے بندو سارے بارے اپنی غلط فہمیاں دور کرو. ابھی انبیاء کے وارث ہوگا، ابھی قرآن پاک کے وارث ہوگا، صحابہ کے وارث ہوگا. اسی اہل توحید ہاں، اسی اہل امن ہاں، اسی اللہ کے زمین سے اللہ کی حجت ہاں. اور ویسے بھی تو شاید کہ جڑی نا غلط فہمی جو معاملہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ غلط فہمی. نہ رپورٹر کے مسجد کا نام، نہ کوئی
جہاد کے نام کوئی نوٹس نہ کوئی مہلت. اس تشدد اور ظلم کی وجہ بھی غلط فہمی, اور غلط فہمی اتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے. میں تمہارے سامنے ایک چھوٹا جہا واقعہ بیان کرتا. ایک بہت بڑے عالم دین ایک گھر کے اندر افطاری کی دعوت دے گیا. افطاری کے بعد جو فارغ ہوئے واپس چلے گیا. جس کمرے کے اندر وہ بیٹھے سن اس کمرے کو پاؤنڈ گم ہو گیا. حضرت مولانا صاحب چلے گئے. جدو کمرے جو پاؤنڈ گم ہوئے گھر والے نے تحقیق نہ کی, انہوں نے ذہن بنا لیا کہ سارے جڑے پاؤنڈ نے یہ حضرت صاحب نے چوری کی. دل کے اندر نفرت پال لی, دل کے اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی, حتیٰ کہ حضرت صاحب کو انہوں نے بلاڑا بھی چھڑ دیتا. اگلا رمضان آیا, پھر مولانا صاحب کی دعوت دی. دعوت کے درمیان گھر کے لوگ کہنے لگے حضرت تمہیں پیسے کی ضرورت سی, تھی سارے کو مانگ کے نہیں لیتے, تھی جو پیسے اٹھائے لے گئے چوری کی, اسی تمہیں امام سمجھنے ہیں, حضرت صاحب سمجھنے ہیں, یہ تھی بری حرکت نہیں کی. جدو حضرت صاحب کو انہوں نے اینی گل کہی تو جواب اندر انہوں نے اکھاں آنسو آ گئے, انہوں نے رونا شروع کر دیتا. گھر والے کہنے لگے چلو پریشان نہ ہو, جی تھوڑے کو غلطی ہوئی ہے اسی معاف کر دیں, آئندہ واسطے احتیاط کریں. وہ فرمانے لگے اس گل تو نہیں ہو رہا کہ میں تھوڑے پیسے اٹھائے, میں بھی محسوس کر رہا سا کہ تھی مجھے صحیح طرح بلاتے نہیں, صحیح طرح میرے محبت کے انداز نہیں. میرے رون کی وجہ نہیں کہ میں پیسے اٹھائے ہیں, میرے رون کی وجہ ہے کہ آپ قرآن تھوڑے ٹیبل سے دیا. چونکہ میں محسوس کیا کہ پیسے تھوڑے اڑ جان کے میں پکڑ کے جمع کر کے اے قرآن پاک کے پہلے سبھی سے رکھ دیتے. میرے دکھ اس بات ہے کہ تھی سارا سال اتر گیا, قرآن پاک کا پہلا صفحہ بھی نہیں کھولیا. تھی اس بات کی تحقیق ہی نہیں کی. یعنی اندازہ کر لو کہ جدو انسان تحقیق نہ کرے, غلط فہمی کا شکار ہو جائے, پھر وہ ایک بہت بڑے دیانتدار انسان کو چور بنا دیتا ہے. جدو انسان غلط فہمی کا شکار ہو جائے, پہچان نہ کرے, پھر وہ مسجد گراتا ہے, پھر وہ مندر بناتا ہے, پھر وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. تو میں توحیدی طور پہ جڑی بات اس احباب کے سامنے رکھنی چاہنا, اور لوگوں تو اللہ کا واسطہ ساری قدر پہچانو, سارے ذمہ دار علماء کرام کی گفتگو سنو, ساری دعوت سنو. اور میں سمجھتا کہ حساس ادارے نے, حکومت کے ذمہ داران نے, انہوں نے سارے سے ویسے ہی بڑا کچھ رہنا چاہیے. سارے پہ بڑے بڑے المناک وقت آئے, بڑا بڑا تشدد ہوا, بڑی بڑی شہادت ہوئی, لیکن الحمدللہ اسی کدی بھی قانون ہاتھ کر لیا. جڑا انسان فوج کے خلاف بغاوت کرتا ہے, حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے, اسی انہوں لوگوں کے خلاف ہاں, اسی انہوں لوگوں کو باغی قرار دیتے ہیں. تو جیڑی جماعت, جڑے لوگ اسلام واسطے بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت, اور اس وطن عزیز واسطے بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت, انہوں کے نال اتنا بڑا ظلم و ستم, اتنی بڑی زیادتی کہ اللہ کے گھر تک کا بھی حیا نہیں کیتا گیا. میں بھی دعا کرنا ضرور آمین کہو, یا الہ العالمین جنہوں نے حرکت کی ہے اللہ ان کو اپنی پکڑ کو بچا کے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. سارے بولو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما, اور اللہ پاک اس مسجد کو پہلے نالوں زیادہ آباد فرما دے. اللہ کے ذمہ میں تھوڑے دیر وقت اندر انشاءاللہ تھوڑے سامنے اپنا تعارف پیش کرنا چاہنا. میں دعوت دینا لوگوں سانو پہچانو اور ساری قدر کرو. اسی انبیاء کے وارث ہاں, اسی صحابہ کے وارث ہاں, اسی قرآن پاک کے وارث ہاں, اسی اہل توحید ہاں, اسی اللہ کی زمین تے شرک نہیں کرتے. میں کہتا تھی ساری ساری خوبیاں ایک پاس رکھ لو, پوری دنیا کے انسان مل کے, پوری دنیا کے کلمہ وہ مل کے ساڈا اس بات کے شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اس وقت اللہ کی زمین پہ اگر کوئی قرآن والی, انبیاء والی, صحابہ والی توحید بیان کرتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم صرف اسی بیان کرتے.
ساری جماعت کا ادنا تو ادنا کارکن مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، کمرہ کے چک سکتا، بولو غیر کی نظر و نیاز دے سکتا، خیر اللہ کے چڑھاوے چڑھ سکتا. اسی الحمدللہ اہل توحید اللہ پاک نے سانو توحید کی گھرت عطا فرمائی ہے. اسی قبراں کی پوجا نہیں کرتے، اسی قبراں کو فیکٹریاں نہیں بناتے، اسی خیر اللہ کے اگے نہیں چکتے، اسی خیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دیتے. جاؤ جا کے توحید کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کرو. اللہ پاک نے سانو توحید کے ہر گوشے، ہر شعبے اور توحید کی ہر قسم کا پہرے دار بنایا. اس ملک اندر وطن عزیز اندر اگر خالص توحید موجود ہے تو اللہ کی رحمت کے نال صرف اور صرف ساڈے وجود کی وجہ سے موجود ہے. الحمدللہ اسی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تو ساڈے جیسے گناہگاراں نوں اپنی توحید کا پہرے دار بنا دیتا ہے. توحید تو پہلے دن نہیں ستایا گیا، یہ پہلے دن نہیں پریشان کیا گیا. تاریخ کا مطالعہ کرو، شہادت کی انبار. اسی اہل توحید اور جڑا اہل توحید ہوئے نا وہ بارے اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جڑا بندہ توحید صرف توحید کے اندر شرک کی امیدش نہ کرے، اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگ ہدایت یافتہ نہیں، ایسے لوگ امن والے نے. اللہ پاک نے سب اپنی زمین تے امن والا بنایا، اپنی زمین تے توحید والا بنایا، اپنی زمین تے اللہ پاک نے سب اپنی وحدانیت کا سبق پڑھانے والا بنایا. لوگوں میں رب کا واسطہ دے کے کہنا ساڈیاں مسجداں نہ گراؤ، ساڈے دل پابندیاں نہ لگاؤ، سانو پریشان نہ کرو، ساڈے بڑے غلط فہمیاں کا شکار نہ ہو. اللہ پاک نے سانو ہدایت والی جماعت بنایا، رحمت والی جماعت بنایا اور فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. میری مخلوق کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جہی لوگوں کی حق دے نال رہنمائی کرتی ہے. میری مخلوق کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جہی حق دے نال انصاف کرتی ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنے اللہ پاک نے سب ایسی جماعت بنا دیتا ہے. میرے پیارے بھائیو سانو پہچانو، ساری قدر کرو، سانو پریشان نہ کرو. اسی رب دی زمین تے اہل توحید حضرت نوح علیہ السلام کے سچے وارث ہاں، حضرت ابراہیم کے سچے وارث ہاں، حضرت داؤد و سلیمان کے سچے وارث ہاں، حضرت عیسیٰ و موسیٰ کے سچے وارث ہاں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت اور نبوت کے وارث ہاں. سانو اللہ پاک نے اہل توحید بنایا. اسی لوگوں کی بڑی اسی پہلے لوگوں کے جملے بڑے برداشت کرتے ہیں، لوگوں سے پہلے ہی بڑے تانے برداشت کرتے ہو. مزید ساری تکلیف اندر، سارے دکھ اندر، ساری پریشانی اندر اضافہ نہ کرو. اسی تو اس وجہ کو بڑے پریشان ہیں کہ 70-80% مسلمان کلمہ پڑھ کے شرک کر رہے ہیں. اسی تو پہلے ہی بڑے دکھی ہیں. 80% مسلمان کلمہ پڑھ کے غیر اللہ کی نظر و نیاز دے رہے ہیں اور غیر اللہ کی سلام اتار رہے ہیں. فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اپنے گھر کے اندر جا کے سورۃ الاعراف کی 181 نمبر آیت پڑھو. اللہ پاک نے ساڈا وجود مسلمانوں کی رحمت بنایا ہے، اپنے دین کی رحمت بنایا ہے، اس وطن واسطے رحمت بنایا ہے. اللہ پاک نے سامنے توحید بنایا. ساری قدر کرو، سارے نال پیار کرو، سارے بارے اپنی غلط فہمیاں دور کرو. آئیے میں اپنا تعارف اپنا اپنی پہچان پیش کرا. رب نے اہل توحید بنایا، رب نے سانو اہل سنت بنایا، رب نے سانو اہل حدیث بنایا. اللہ کی توحید دے بھی چوکیدار اور الحمدللہ نبی دی سنت دے بھی پہرے دار، نبی دی حدیث دے بھی پہرے دار.
اللہ پاک نے سانو اہل السنہ اور اہل الحدیث بنایا. ساری جماعت و جماعت میں الحمدللہ یہ اندر بدعت کا داخلہ بند ہے. اسی سنت والے پر لگا کے بدعت کو فروغ نہیں دیں. رب کا واسطہ دے کے کہنا ساڈے اس عظیم الشان کارنامے کی قدر کرو، اس منہج و فکر کی قدر کرو. اسی قوم کو مشرک نہیں بنایا، قوم کو بدعتی نہیں بنایا. ایک اللہ کی عبادت کا سبب بنایا، ایک مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا سبب بنایا. قادیانی ساڈے نزدیک کائنات کے بہترین کافر. اللہ پاک نے سانو ختم نبوت کا پہلے دار بنایا. اور ایک ویسے نے بات عرض کرنی چاہنا، یہودی کافر ہے، عیسائی کافر ہے، اور قادیانی کائنات کا بہترین کافر ہے. تسی کہو گے یہ دلیل کی ہے، میں چھوٹی جی دلیل تو دس دوں. عیسائی خود جھوٹے ہیں لیکن انہوں نے نبی حضرت عیسیٰ سچے. رب نے انہوں نے نبی بنایا. ساری انہوں نے عقیدت محبت اپنے وقت کے نبی رسول. یہودی اس وقت کے جھوٹے، حضرت عزیر سچے. لہذا یہودی کافر، عیسائی کافر، قادیانی بہترین کافر. کیوں؟ یہ پانچ وقت عام بھی جھوٹے نے تو مل کے بولو یہاں کا نبی بھی. میں بڑی معذرت اور بڑی محبت کے ساتھ جو پیغام اور درد دل بیان کرنا چاہتا، سمجھو اللہ کے بندو سارے قریب آؤ. ساڈے علماء دی سیریز خریدو، یوٹیوب پہ بیٹھو، سرچ کرو، ساڈے علماء سنو. اسی انبیاء کے وارث، صحابہ کے وارث، اہل بیت کے وارث، اللہ کی توحید کے نمبردار، نبی پاک کی سنت اور حدیث کے پہرے دار. ساڈے تے کچھ ترس کرو، خدا کا واسطہ ساڈے نال کچھ محبت کرو، ساڈے جذبات کی قدر کرو. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ عقل کی بنیاد پہ رد کرنے ہیں، نہ سائنس کی بنیاد پہ رد کرنے ہیں، نہ کسی چھوٹے بڑے ایمان کی بنیاد پہ رد کرنے ہیں. کوئی بھی ایسی ایک سنت پیش کرو، ایک حدیث پیش کرو جیسے اس جماعت کا عمل نہ ہوئے. ساڈا جو چھوٹا جہا بچہ بھی اللہ جانتا، ابھی وہ بہنا اٹھنا نہیں ہوتا کہ وہ کہیے نا علامہ صاحب ایسے کہتے سن، فلانے صاحب ایسے کہتے سن. وہ سب تو پہلے کہتا میں علامہ صاحب کا مقلد، میرے سامنے حدیث پیش کرو. اللہ کا واسطہ لوگوں ساری قدر کرو، ساری جماعت کی قدر کرو، سارے وجود کی قدر کرو. اللہ پاک نے سب پہلے توحید بنایا ہے، اہل سنہ بنایا ہے. اللہ پاک نے حدیث بنایا ہے. وہی حدیث اسی بیان کر رہے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ نے محفوظ فرمایا، تابعین نے محفوظ فرمایا. اللہ پاک نے سب پہلے حق بنا دیتا ہے، توحید بنا دیتا ہے، اہل سنہ اور حدیث بنا دیتا ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. سیدنا ابو بکر تو لے کے
ساری مجبوری ہے اسی شرک نہیں کرتے، ساری مجبوری ہے اسی سنت کا لیبل لا کے بدعت نہیں کرتے، ساری مجبوری ہے اسی سب صحابہ کا احترام کرتے ہیں، سب اہل بیت میں محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ساڈے تے ترس کرو، ساڈے نال پیار کرو، ساڈے تے کری ساڈے قریب آؤ۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں پیغام دینا، ساری جماعت کا دار و بازر کرو، ساڈیاں مسجداں نہ گراؤ، ساڈے جلسیاں تے پابندیاں نہ لگاؤ، ساڈے علماء کو پریشان نہ کرو، ساڈے علماء دے رستے اندر کافراں کھڑیاں کرو۔ کیوں؟ اللہ پاک نے سانوں ایسی جماعت بنایا ہے، فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ سورہ اعراف کے 181 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے میری زمین تے میری مخلوق اندر ایک جماعت ایسی ہے جڑی حق دے مطابق رہنمائی کرتی ہے تے انصاف دے نال رہنمائی کرتی ہے۔ آؤ اہل توحید نہ مل جاؤ، اہل حدیث نہ مل جاؤ، اہل سنت نہ مل جاؤ، صحابہ اہل بیت جڑے وارث ہیں انہاں دے نال آ کے مل جاؤ۔ آئیے میں چوتھے نمبر تے جڑی غلط فہمی دور کرنی چاہنا، اللہ پاک نے سانوں اہل اولیاء بنایا ہے، اہل ائمہ بنایا ہے، اہل مشائخ بنایا ہے۔ اسی اہل توحید ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل صحابہ ہیں، اہل بیت کے وارث ہیں۔ اس اندر اللہ پاک نے سانوں اہل اولیاء بنایا ہے، اہل مشائخ بنایا ہے، اہل ائمہ بنایا ہے۔ اسی کسی ولی کا انکار نہیں کرتے، کسی پیر کا انکار نہیں کرتے، کسی امام کا انکار نہیں کرتے۔ ساڈے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے کے آخر تک جتنے امام نے سب کا احترام، سب کی عزت، سب کا مقام، جتنے اولیاء اللہ نے سب نے محبت، اور جتنے پیر نے سب دیا کے نام محبت۔ لیکن اسی آنے اسی اس بندے اللہ کا ولی ماننے ہیں، پیر ماننے ہیں جہاں عقیدہ توحید والا ہے جہاں عقیدہ سنت والا ہے۔ مل کے بولو جہاں عقیدہ ہی تو سنت نہ ہوئے اور رب کا ولی ہو سکتا۔ اسی آنے ہر پیر اللہ کے در کا فقیر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ فاللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ تمام ائمہ کا احترام، تمام اولیاء کا احترام، تمام بزرگان دین کا احترام۔ اصل اندر فرق پتہ کی میرے ایک ساتھی ہوتا ہے کہ حضرت یہ اندر کوئی شبہ نہیں کہ تسی شرک نہیں کرتے، حضرت یہ اندر کوئی شبہ نہیں تسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے، لیکن بس ایک تواڈے تے چھوٹا جہا شبہ ہے تسی ولیاں نہیں مانتے۔ میں کہ ولیاں نہیں مانتے کی مطلب؟ میں کہ اسی تے ماننے، وہ کہنے لگا جی نہیں اسی ماننے ہیں تسی نہیں مانتے، توجہ رکھنا۔ میں کہ بھائی یہ چھوٹا جہا فرق ہے، اسی ماننے ہیں تسی پوجا کرتے ہو، اسی ماننے ہیں تسی اولادا منتے ہو، سجدے کرتے ہو، گھٹنے ٹیکتے ہو، اسی اولیاء کی ماننے ہیں؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ انہوں اللہ کا مکرم مننے ہیں، پیارا مننے ہیں، عباد الرحمن مننے ہیں، صالحین مننے ہیں، اہل تقوی مننے ہیں، لیکن اسی بزرگاں کی پوجا نہیں کرتے، اسی ائمہ کی پوجا نہیں کرتے، تمام ائمہ کا احترام۔ لیکن اگر کسی امام بزرگ کی گل حدیث شریف کے خلاف آ جائے اسی انہوں کی گل میں سائڈ رکھ دیتے ہیں، نبی پاک کی حدیث کو اپنے گلے کی مالا بنا لیتے ہیں۔ میں بار بار اپنے خطبے اندر جملہ دہراواں گا، رب کا واسطہ دے کے کہاں گا، ساڈے وجود کی قدر کرو، ساڈا وجود
توحید کی خاطر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال مارا کھادیاں. جس توحید کی خاطر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے 43 مبارک شہید کروائے. بزرگاں دا نام لے کے اس توحید کے پرچے اڑاندے ہو. بزرگاں کی حقیقت کی آڑ اندر اللہ نے شرک کرتے ہو. ساڈا کسی نال ذاتی کوئی ویر نہیں, ساڈی کسی نال کوئی مخالفت نہیں. ساڈے سینے صرف خیر خائی ہے, ساڈے سینے صرف محبت ہے, ساڈے سینے صرف قدر ہے. اسی اپنے اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. آئمہ کا احترام کرو, اولیاء کا احترام کرو, بزرگاں کا احترام کرو. لیکن دین یا رب دے قرآن دی بات کا نام ہے یا مدینے والے سلطان دی بات کا نام ہے. آئیے میں اختصار دینا جڑی آخری باتیں کرنی چاہنا. توجہ فرمانا, لوگوں غلط فہمیاں دور کرو, غلط فہمیاں ساڈے بارے دور کرو, ساڈے علماء کو پریشان نہ کرو. ساڈے مساجد دے اندر دیگر معاملات اندر کسی قسم کی رکاوٹاں کھڑیاں نہ کرو. قدر کرو, اس نعمت کی قدر کر لو. اللہ کی قسم اس نعمت کی قدر کرو. اللہ پاک نے سب پہلے توحید بنایا ہے. فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. میری مخلوق اندر ایک جماعت ایسی ہے جڑی حق دے نال لوگاں دی رہنمائی کرتی ہے, جڑی انصاف دے نال لوگاں دی رہنمائی کرتی ہے. اللہ پاک نے اہل توحید, اہل سنت, اہل حدیث, صحابہ تابعین کا وارث بنایا, اہل بیت کا وارث بنایا, اولیاء ائمہ کرام کا وارث بنایا. پھر اللہ پاک نے سانو اہل ذکر بنایا. اسی اللہ کی زمین تے اہل ذکر ہیں. تانوں پتہ اہل ذکر دا کی معنی ہے؟ کم از کم راولپنڈی اسلام آباد اندر ذکر قائم کرو. میں بار بار یہ جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں, سارے وجود کی قدر کرو. اسی اہل ذکر, اہل ذکر کا کی معنی ہے؟ مل کے بولو. اسی چھلے دیتے, پھر بول کڑے دیتے, دھاگے دیتے, منکے دیتے. اسی لوگوں کے سامنے ذکر بیان کرنے, لوگوں ذکر والے بنو. اسی اہل ذکر اللہ کی زمین کے. اللہ پاک نے کوئی غم ایسا پیدا نہیں کیتا جہاں اللہ پاک ذکر کی برکت نہ دور نہ کرے. کوئی رب نے خوشی ایسی نہیں بنائی جہی ذکر کی برکت نہ اللہ عطا نہ کرے. ہر مسئلے اندر, ہر پریشانی اندر نبی اسلام نے اذکار بیان فرمائے. اسی امت کو اذکار نال جوڑ آیا. ساری دعوت ہے کتاب الاذکار کی دعوت ہے. لوگوں صبح شام کے اذکار یاد کرو. ساڈیاں مسجداں گراندے جے, ساڈے علماء نے پابندیاں لگاندے جے, ساڈے پروگراماں تے رکاوٹاں کھڑیاں کردے جے. جرم یہ کہ رب نے سانو اہل ذکر بنایا. ساڈا جرم یہ کہ اسی دین دے نام تے دکانداری نہیں کرتے. ساڈا جرم یہ کہ اسی تہاڈے ایمان نال نہیں کھیلتے. ورنہ جاؤ ہر دوسرے تیسرے بندے کا جا کے پاگل چیک کرو. اللہ کی عزت کی قسم تبلیغ کی راہ اندر ہر دوسرا تیسرا بندہ اپنے باپ کے نام شرک بنی پھرتا ہے. یا حمان, یا فرعون, یا علی, پتہ نہیں وہ ڈڈو والی ڈبیاں مار مار کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتا. کئی لوگوں کو صرف ساڈے کو تکلیف ہے کہ یہ لوگ ساڈے رستے کی رکاوٹ نے, یہ بولتے ہیں تو ساری دکانداری چلتی. تاکہ ملک اندر کہڑا کڑوے چھلے دھاگیاں کے خلاف بولتا ہے. تاکہ ملک اندر کہڑا شرک کے خلاف بولتا ہے. تاکہ ملک اندر کہڑا بلال کا رد کرتا ہے. ساڈے وجود کی قدر کرو, ساڈے نال پیار کرو. غلط فہمیاں کے نال قریش مکہ کی غلط فہمیاں کرتے کرتے اپنے آپ کو برباد کر گئے. غلط فہمیاں اپنی
جاؤ سورۃ البقرہ دیا 2 آیاتاں نال محبت کرو، ایناں نفلاں پڑھیا کرو، تہجد پڑھیا کرو، چاہے پھرتے پڑھیا کرو، رب ساری زندگی تہاڈی کٹ نہیں لگن دے گا۔ سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیاتاں نال پیار کرو، رب تمہیں ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میں نے لاہور اندر بھی اللہ نے نال بات کری، لا چھلا دا ولا کڑا دا ولا دھاگا دا، اور لوگوں چھلے کڑے دھاگے مل کے کچھ نہیں دے کرتے، ساری برکت رب دے قرآن اندر دے، ساری برکت نبی پاک دے دسے ہوئے اذکار اندر دے۔ دین کے نام تے جو دکانداری ہے اس کو بند کرو۔ پھر یہ سارا آ جڑو گے نا کہ اسی ذکر بیان کرنے ہیں، اسی ائمہ مشائخ بزرگاں نے دین پیراں نے دین اولیاء کرام نال اقدام والی محبت کرنے ہیں، اسی اہل بیت صحابہ سب نال پیار کرنے ہیں، سنت حدیث دے وارث ہیں، توحید دے وارث ہیں۔ اگر ساڈا جرم ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا یہ جرم خون کے آخری قطرے تک جاری رہے گا۔ ایک مسجد نہیں، کان کھول کے سنو، ایک مسجد نہیں، میں رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ساڈیاں ہزاروں مسجداں گرا دیو، ساڈے لکھوں سیدھے چھلنی کر دیو، لیکن کوئی سانو رب کی توحید تو روک سکتا اور ذکر فکر تو کوئی روک سکتا؟ میں پھر بڑی معذرت کرتا گا، ساری قدر پہچانو، سانو پہچانو اور ساری قدر کرو۔ اسی دین کے نام کے کاروبار کرنے والے لوگ نہیں، اسی 8-8 ہزار سے گزارا کر لیں گے، 10-10 ہزار سے گزارا کر لیں گے، پر میں اللہ کی نظر نیاز لیں گے۔ میری جماعت اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، لیکن میں انہوں نے یہ فیکٹری نہیں بناتا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ آخری دو باتیں سنو، میں بات ختم کرا۔ قدر کرو، پہچانو، اللہ کی قسم ساڈا قدر کرو، سانو پہچانو۔ اللہ پاک نے سانو اہل توحید بنایا، اہل حدیث بنایا، اہل سنت بنایا، صحابہ کا وارث بنایا، اہل بیت کا وارث بنایا، تمام ائمہ بزرگاں نے دین، جتنے بھی پیراں نے دین نے اسی سب کا احترام کرنے ہیں۔ جی عقیدہ توحید و سنت ہوئے، اللہ پاک نے سانو اہل ذکر بنایا۔ دعا کرو اللہ سانو ذکر دی اور محبت نصیب فرمائے۔ اے کتاب میں تواڈے واسطے بے ہمدے ہی کال ہے کہ سمجھو جے بطور تحفہ لے کے آئے۔ اگلے ساتھی کاروبار والوں پریشان ہو، اہل اندر کا تقریباً 8 صفحات لکھے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کی کہہ رہا ہے؟ جیڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھدا ہے اودا رزق 7ویں زمین کی 7ویں کہہ میں بھی پیا ہوگا نا، اللہ حکم ہی چوک کے عطا کر دے۔ ایک وقت کی روٹی واسطے رب نے شرک کرنا، ایک ڈنگ کی روٹی واسطے رب نے کہہ مطابق دینا، جہاں جنگلوں کے اندر سمندر دیا گہرائیوں کے اندر لکھاں کروڑوں مخلوقات پال رہا ہے، سینے کی توحید کی غیرت پیدا کر اور تیرے پیٹ کو بھی سیراب کرے گا۔ ساڈا جرم ہے اسی آنے روٹی کے نام سے شرک نہ کرو۔ سب اللہ پاک نے اہل صبر بنایا۔ کی بنایا؟ سانو پہچانو اسی اہل صبر۔ سارے بڑے بڑے بزرگ شہید ہو گئے، حضرت علامہ شہید ہوئے، حضرت اسماعیل شہید ہوئے۔ ایک لمبی فہرست ہے، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے ختم نبوت، شہدائے کربلا، شہدائے اسی شہدائے کربلا کی شہادت بھی شہادت ماننی ہے۔ صرف ساڈا صرف جرم ہے کہ اسی شہدائے کربلا کا نام لے کے تجارت نہیں کرتے، یہ صبری نہیں کرتے۔ حضرت حسین کا نام لے کے صبری نہیں کرتے۔ سب لوگوں نے اہل صبر بنایا ہے یار جی اسی ماتم نہیں کرتے، اسی چیز نہیں کرتے، آہ بنا نہیں کرتے، تو ہم کتنے گل نہیں ہے کہ حضرت حسین نہیں منتے۔ حضرت حسین کی جتی تو میری جان
اللہ والصابرین. سانو قرآن نے صبر کا کیا ہے تے اللہ دی قسم ہے کہ اسی صبر کر کے دکھایا ہے. اب یہ لوگ بھی اسی صبر ہی کر کے دکھایا. کوئی قانون ہاتھ نہیں لیا. التجا کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, اپنے تعارف پیش کر رہے ہیں. اور یار سانو پہچانو, ساری قدر کرو. اسی رب کی زمین تے اللہ کی حجت اور اللہ کی برہان, اسی اللہ کی زمین تے اللہ نے دین دے سچے وارث ہیں. سارے نام اگر کسی کی دشمنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام کی دشمنی ہے. سانو رب نے اہل توحید بنایا ہے, اہل السنہ اہل الحدیث بنایا ہے, اہل بیت صحابہ و حارث بنایا ہے, ائمہ و حارث بنایا ہے, اہل ذکر بنایا ہے, اہل صبر بنایا ہے. سانو اللہ نے اہل فقہ بنایا ہے. ساری فقہ کی کتاب صحیح البخاری, ساری فقہ کی کتاب صحیح البخاری, ساری فقہ کی کتاب جامع ترمذی, ساری فقہ کی کتاب مشکات المصابیح. فقہ کا معنی ہے سمجھ. اسی دین کے سارے مسئلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اندر رکھ کے سمجھ گئے. دعا کرو اللہ پاک ایسے عقیدے سے زندہ رکھے, اللہ ایسے عقیدے سے موت نصیب فرمائے. سانو اللہ نے اہل مساجد بنایا ہے. آخری بات, سانو رب نے اہل مساجد بنایا ہے. اسی مسجد بناتے ہیں, اونچی بھرم مندر بناتے کہ جی کوئی بناوے تو بناؤ دیتے ہیں. سانو اللہ نے اہل مساجد بنایا ہے. بس میرا سینگا اس وجہ کو چھڑنی وجہ ہے عظیم. میں بس دکھ دن والی چند باتیں کی اور یار تھی ایوی بے قدری کی سارے وجود کی. تھی سمجھا ہی ہے کیسے مقدس لوگ نے, کیسے عظیم لوگ نے اور کتنے بڑے لوگ نے. ایسا نہ کبھی دین کے نام پہ دکانداری کی ہے, ایسا نہ کبھی قانون ختم ہوا. ساڈے جیسے ایک مقدس وجود نو تسی تکلیف پہنچائی. میں صرف حج کے خطبہ جمعہ المبارکہ اندر ایک گلا کر رہے ہیں, شکوہ کر رہے ہیں, حکومت بالا کے حساس ادارے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں, رب کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں, ساڈے معاملات اندر غور کرو, ساڈا تعارف حاصل کرو. بعض لوگوں نے ساڈا تعارف حاصل کروایا ہے. اسی امن پسند لوگ ہیں. جاؤ ساری جماعت کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. اس ملک کے اندر بڑی تو بڑی تکلیف, بڑی تو بڑی شہادت, بڑی تو بڑا نقصان برداشت کیتا ہے, لیکن اسی قانون کو ہاتھ اندر نہیں لیا. اتنی پرامن جماعت, اتنی بڑی اہل حق کی جماعت, انہوں نے نال ناروا سلوک. پھر تکلیف اس بات کی ہے کہ سلوک کرنے والے بھی مسلمان ہیں. میں تو سمجھتا یہ تھوڑا اپنا نظریہ, میرا اپنا نظریہ. میں نے ملنا جس بندے نے کلیم ماری ہے وہ دل پتا نہیں پتھر کا کریل مار کے گرایا. بہتر سی تو اس کو پہلے کھل جانا, تو رب کا گھر بھی آتا. کہڑے معاملات نے جتنے مذاکرات نہیں ہوتے, کہڑے جھگڑے نے جتنے مسلط نہیں ہوتی. نہیں میں کسی کیس میں کوئی ٹیبل ٹاک نہیں تھی. کیا اس مسئلے سے ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی, مطلب نہیں ہو سکتی, بیٹھ کے بارہ حل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ کے کرنا ظلم اور ہزاروں دلوں میں چھلنی کرنا یہ کوئی ضرورت نہیں, یہ کوئی کمال نہیں. میں جان بوجھ کے اپنی پنجابی زبان اندر تو ہمیں میسج دیتا ہے تاکہ میرے بزرگ کم علم بیٹھے انہوں نے بھی بات سمجھ آ جائے. الحمدللہ اسی اہل حق, اسی اہل امن, اسی نبیوں کے وارث, اللہ کی کتابوں کے وارث. اسی دین کے نام تے دکانداری نہیں کرتے. سانو پہچانو, ساڈا قدر کرو, سانو تکلیف نہ دیو, سانو پریشان نہ کرو. اور میں بالخصوص حکومت والا کی خدمت گزارش کراں گا. محترم عمران خان صاحب, تسی اعلان کیتا کہ اسی پاکستان کو مدینے کی ریاست بناواں گے. کچھ بولو مدینے کی ریاست اندر مندر کی اجازت ہے.
خدا کا واسطہ اینا الفاظ اینا نام دے تبدل کا خیال کرو. تسی سارے ساتھی اپنا تعارف پیش کریا کرو محرم دے اندر. تسی اہل بیت کے سچے وارث ہو. جو اسی حضرت حسین کو منیا نا کوئی نہیں من سکتا. ساری حضرت حسین کی شان اندر پوری کتاب شان حسن حسین موجود ہے. محرم آ جائے پڑھ کے بند ہو کیوں ساڈا وہی عقیدہ ہے جڑا حسن حسین کا عقیدہ ہے. زین العابدین نال اسی پیار کرنے ہیں, فاطمہ کی تمام اولاد نال پیار کرنے ہیں. اللہ کے رسول میں دعا کرنا اے میرے اللہ سب میں سچی عقیدے تے زندہ رکھ کے سچی عقیدے تے اللہ سب ایمان دی موت نصیب فرما. اور اللہ تعالیٰ میں دعا کرنا تیرے دین کا ادرا جا چوکیدار کہ جڑی وقتی طور پر اس مسجد کے زمین شاہی ہے اللہ اس مسجد کو مستقبل کے اندر روشنی کا مینار بنا دے. اللہ ایک علماء پیدا فرما, اللہ ایک حفاظ پیدا فرما, ایک دین کے دائی پیدا فرما. لوگوں نے مٹانا چاہیا اللہ کو اپنی قدرت کے نال بلند و بالا فرما. سانو پہچانو, ساری قدر کرو, سارے نال پیار کرو, سنیا سنائیاں گلاں تے عمل نہ کرو. جو میں عرض کیتا اللہ نے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.